الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ اللہ پر وہی بات کہو، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچ ہے، حق ہے. غلط سلط باتیں اپنی طرف سے اللہ پر اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلط سلط باتیں نہ کہو. پھر پوری آیت میں وضاحت بیان کی گئی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. آج انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں. اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے اتریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی کہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے. وہ اور امام مہدی دونوں مل کر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے، اور 40 سال انتہائی خیر اور برکت والے سال ہوں گے. زمین اپنے خزانے نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دے گی، اور انتہائی برکتوں والے وہ 40 سال ہوں گے. یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حقیقت. اب ہوا یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری 2 قومیں پائی جاتی ہیں، یہودی اور نصارہ یعنی کہ عیسائی. دنیا میں خاص طور پر یورپین ممالک میں یہی 2 قومیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں. ایک طرف یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت توریت وغیرہ کو مانتے ہوئے چلے آ رہے. دوسری طرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت انجیل کو مانتے ہوئے چلے آ رہے. لیکن یہ دونوں آپس میں سخت دشمن ایک دوسروں کے. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ. یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ. اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی دونوں آپس میں ایک دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپس میں یہ دونوں دشمن ہیں. لیکن جہاں بات آئی مسلمانوں کی دشمنی کی تو یہ دونوں آپس میں دوست بن جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اٹیک کرنے کے لیے. یہ دنیا کا دستور. چنانچہ یہودی عیسائیوں کے اتنے بڑے دشمن ہیں، اور وہ دشمنی انہوں نے کہاں نکالی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی اماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایسی نازیبا اور غلط تہمت اور ایسے الزامات یہودیوں نے عیسائیوں پر لگائے ہیں کہ الامان والحفیظ ہم اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتے. یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگائے. عیسائیوں کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیے، حالانکہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ارے اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوئے اور اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں، لم یلد ولم یولد، بلکہ اخیر میں کہہ دیا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر ہی کوئی نہیں۔ آپ میری بات دھیان سے سنیے اور سمجھیے گا کہ یہودیوں نے عیسائیوں پر یہ الزام لگایا حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بیٹا، ان کی اماں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ایسے الزامات لگائے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ یہ یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ؟ عیسائیوں نے خود اپنے نبی عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کر دیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور بعد میں جو عیسائی قوم آئی انہوں نے تو کہتے بھی آپ کس کی عبادت کرتے ہو، تو ہم وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 in 1 تین چیزوں کا مکسر جو ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تثلیث کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بھی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بھی کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ان تینوں کے مجموعے کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی خود غلو کرنے لگے اپنے نبی کے بارے میں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر غلط الزام لگایا۔ اب باری آتی ہے قرآن مقدس کی، اللہ نے قرآن کے اندر کیا اتارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کی ایک مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتا دوں۔ بیت المقدس یہ اللہ نے بنوایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں، انہی کی نسل کے اندر حضرت عمران نام کے ایک آدمی تھے، بڑے نیک، میاں بیوی دونوں اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے، اور ہمیشہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے اندر رہ کر اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن عمر بڑھتی گئی، کوئی اولاد نہیں ہے، دل میں تمنا ہے کاش ہماری اولاد ہوتی تو ہمارے بعد مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی خدمت کرتی، لیکن ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں، دل میں تمنا جاگ رہی، چنانچہ اپنے اللہ سے دعا کر رہے۔ قرآن کریم کے 3 پارے کے اندر انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام کا جو بہترین قصہ بیان کیا ہے میرے بھائی، قرآن کریم کی روشنی کے اندر آپ کو بتاتے چلے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے دعا کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی۔ یہ انہوں نے نظر مانی، حضرت عمران نے اور ان کی بیوی نے۔ نظر ماننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اذ قالت امرأة عمران یا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو قربان کر دوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچے کو جنم دیا تو وہ تو لڑکی نکلی، لڑکی پیدا ہو گئی، تو لڑکی پیدا ہونے کے بعد کہنے لگے اے اللہ ہم نے تو دعا کی تھی کہ اگر لڑکا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قربان کر دیتے، لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ تو بچی پیدا ہوئی۔ تب اللہ کی طرف سے کیا آواز آتی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی بھی نارمل لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
یہ لڑکی جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ نارمل لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، یہ لڑکوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ واللہ وانی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں مریم کی بھی اور مریم کے پیٹ سے جتنی اولادیں پیدا ہوگی اللہ فرماتے ہیں میں اس کی شیطان مردود سے حفاظت کروں گا، یہ ہماری حفاظت میں رہیں گے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ اب یہ مریم پیدا تو ہو گئی، ان کے امی ابا حضرت عمران اور ان کی بیوی یہ بوڑھے ہو چکے تھے، پرورش کا مسئلہ تھا، حضرت مریم کی پرورش کے لیے لوگ آپس میں لڑنے لگے، ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش ہم کریں گے۔ چنانچہ اخیر میں قرآن اندازی کی گئی، چٹھی اچھالی گئی اور اس میں نام آیا حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے کھالو ہوتے تھے، ماسا حضرت مریم کے کھالو ہوتے تھے، ان کی پرورش کے اندر حضرت مریم علیہ السلام آ گئے۔ حضرت زکریا نے بیت المقدس کے کونے میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا روم بنا دیا، اس روم کو اس زبان کے اندر محراب بولتے تھے۔ آج کل ہم لوگ محراب بولتے ہیں مسجد کے اندر جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اس کو ہم محراب بولتے ہیں۔ عبرانی زبان میں محراب بولا جاتا تھا چھوٹے سے کمروں کو جس میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف بھی کرتے تھے اور اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے کمرہ بنا دیا، اور حضرت مریم ایک پردہ کھینچ لیا اور اندر بیٹھ کر ہمیشہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ کبھی کبھی حضرت زکریا صبح لا کے کمرے میں چھوڑ دیتے تھے، پورے دن وہ بیٹھ کر وہاں عبادت کرتے تھے۔ رات کو سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو حضرت مریم کو لے جاتے تھے اور ان کی خالہ کے گھر میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہیں پر رات گزارے۔ ایک دن حضرت زکریا آئے تو انہوں نے دیکھا وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے بہترین پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے، تو حضرت زکریا نے کہا یقول یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا، ابھی موسم بھی نہیں اور یہ تازہ پھل فروٹ تمہارے پاس، تمہیں اس روم میں دینے کے لیے کون آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا، حالانکہ حضرت زکریا کی عمر بھی بہت ہو چکی ہے، ان کی خود کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تو ان کی سالی کی لڑکی ہے، جب دیکھا کہ اللہ میری سالی کی لڑکی کو بغیر موسم کے بہترین پھل فروٹ کا انتظام کر سکتا ہے تو وہ اللہ مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً دعا کر رہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا اپنے رب سے دعا کرنے لگے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے، دعا سننے والا ہے۔ بس یہ دعا کر کے حضرت زکریا نماز پڑھنے کے لیے آ کے ابھی کھڑے ہی تھے کہ چالو نماز میں فرشتہ آ کے ان کو خوشخبری دے رہا ہے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ فرشتے نے آ کے ان کو آواز لگائی اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ نام کے بیٹے کی، اللہ آپ کو یحییٰ بیٹا بھی عطا کرے گا اور وہ بیٹا یحییٰ آگے جا کے نبی بھی بنے گا۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے۔ دنیا میں 5 عورتیں ایسی گزری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی عورتوں میں بڑی معزز عورتیں، 2 عورتیں پچھلی امتوں میں سے، ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام اور ایک ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس میں فرعون سے الگ ہو گئی تھی اور اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے فرعون سے ونجنی من
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. 28ویں پارے کے آخر میں آئے تھے اے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے اور فرعون کے ماننے والوں سے بچا لے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین عورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک ہے آپ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے آخری بیوی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 5 عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اور بزرگی بیان کی. تو حضرت مریم اکیلے روم میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ عبادت کیا کرتی تھی. ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا وہ اپنا غسل کرنے کے لیے گئی ہوئی اور دیکھا کہ ایک انسان ان کے سامنے کھڑا ہے. تو فوراً اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی قسم میں پاکیزہ عورت ہوں اور تمہیں اس طریقے کی بغیر اجازت کے میرے باتھ روم میں میرے واش روم میں آنے کی اجازت نہیں. تو فرشتے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نارمل انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ آپ کو اولاد دینا چاہتے، اللہ نے مجھے ایک پھونک مارنے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے میں آیا ہوں. اللہ آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں. تو وہ دعا کر رہے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے. دنیا کا نظام ہے بچے کے پیدا ہونے کے لیے ایک ماں اور ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے سیدنا حضرت آدم کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. خدا کا نظام. چنانچہ خوشخبری دی اور جب آپ حمل سے ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام فرمایا میرے بھائیوں. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم پاؤ پارا اور اوپر 3 رکوع کی 8 رکوع کی تقریباً یہ سورت ہے سورہ مریم. اللہ نے پوری سورت ان کے بارے میں اتاری اور سورت کی بھی بڑی فضیلت. پریگننٹ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر جس وقت ان کو پتا چلے کہ وہ پریگننٹ ہے، اگر وہ اسی دن سے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلیوری میں آسانی پیدا فرما دیتے. ہم لوگ چاہتے ہیں ڈیلیوری کے موقع پر جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور آج کل کے ڈاکٹر بھی آپ جانتے ہیں ہمیشہ سیدھی سیزر کی بات کرتے، نارمل ڈیلیوری کرانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو عورتوں کو مستورات کو یہ بات بتائی جائے کہ سورہ مریم کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اور اللہ کا وعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اور مجربات میں سے ہیں کہ جو عورتیں سورہ مریم کو پریگننسی میں پڑھنے کا معمول رکھتی ہیں اللہ ان کے ڈیلیوری کے مراحل کو آسان فرما دیتے ہیں. تو اس میں سورہ مریم کے اندر اس کا پورا قصہ بیان کیا ہے کہ جب وہ امید سے ہو گئی تب اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہ بیٹا تو ہو جائے گا لیکن لوگوں کے سامنے جاؤں گی کیسے؟ لوگ کہیں گے کہ اے عمران کی بیٹی کیا حال ہو گیا تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو بغیر باپ کے بغیر مرد کے لڑکا کہاں سے لے کر آ گئے؟ گھبرا رہی ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری گواہی تیرا یہ چھوٹا سا بچہ گہوارے میں سویا دے دے. انی اکلم اليوم، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے قسم کھائی ہے بچہ گواہی دیتا ہے، میرے ماں پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں سویا ہوا چھوٹا سا بچہ جب لوگ ان کی ماں کے اوپر الزام لگا رہے یہ کہ اپنی طرف سے گواہی دے رہے، لوگ تعجب میں پڑ گئے. چھوٹا سا بچہ گہوارے میں سویا ہوا تکلم کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے آئندہ کتاب دینے والے ہیں انجیل. وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بھی بنانے والے، اور اللہ میرے لیے میرے والدین کے لیے برکت کا سامان کریں گے.
والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اوپر اللہ نے سلامتی اتاری ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور جس دن میں مروں گا. سب وقت کے لیے اللہ نے میرے اوپر سلامتی اتاری. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے. اپنے آپ کو یہاں پر اس بات کو روک کے دوسری بات بتاؤں کہ 25 دسمبر کو عیسائی دنیا کرسمس ڈے مناتی، حالانکہ ان کی تاریخ کی کتابیں جتنی بھی ہیں، تلمود، خاص طور پر تلمود ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کو ذخیرے کے طور پر اور حوالے کے طور پر تلمود کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں. اس کے اندر بھی وہ لوگ ابھی تک متفق نہیں ہو سکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سردیوں کے زمانے میں ہوئی تھی یا گرمیوں کے زمانے میں ہوئی تھی. تلمود کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، گاؤں والوں کو جس آدمی نے جا کر بتایا کہ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ایک چرواہا تھا اور وہ اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا اور پیدائش رات کے وقت ہوئی تھی. حالانکہ بیت اللحم، بیت المقدس کا وہ علاقہ، وہ جگہ جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اس زمانے میں دسمبر کے زمانے میں ایسی سخت سردی ہوتی ہے کہ ان سردیوں کے زمانے میں جانور تو کیا، کوئی انسان اور چرند و پرند بھی باہر نظر نہیں آتے. تو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر میں ہوئی نہیں. پھر کیسے وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کی ایک تاریخ ہے. ہمارا تو عقیدہ اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور آپ کو انجیل کتاب عطا فرمائی. جب ان کی قوم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. حضرت عیسیٰ جس گھر میں داخل ہوئے تھے اور اس کی چھت سے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا، تو جو پہلا آدمی ان کو ڈھونڈنے کے لیے اس گھر میں گیا تھا اور وہ جب چھت کے اوپر چڑھا، اللہ نے اس کی شکل ہی حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دی. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے دوسرے بارے میں؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھا دیے گئے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ نے پورا معاملہ ہی کنفیوژن والا بنا دیا ان کے لیے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ نے پورا معاملہ ہی ان کے لیے کنفیوژن والا بنا دیا. حالانکہ اللہ کا نظام تھا، جو آدمی ڈھونڈنے گیا اس کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی. وہ بیچارہ منع کرتا رہا، ارے بھائی میں تم ہی ویسے ایک آدمی ہوں، لیکن لوگوں نے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دی. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حضرت عیسیٰ نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھا دیے گئے، اللہ نے معاملہ ہی کنفیوژن والا بنا دیا ہے. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد ہوگی. دمشق کی مسجد کے اندر جو مینار ہے، اس مینار میں جو بائیں طرف والا مینار ہے، اس مینار کے اوپر 2 فرشتوں کے اوپر ٹیک لگا کر عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ آسمانوں سے اتریں گے اور اتر کر جیسے ہی مسجد میں آئیں گے، مصلی کے اوپر امام مہدی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ کا نبی موجود ہو تو مہدی امامت نہیں کرا سکتا. امام مہدی پیچھے جائیں گے، حضرت عیسیٰ آگے آ کر تمام لوگوں کی امامت کرائیں گے. پھر دونوں مل کر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی یہ دونوں مل کر 40 سال دنیا کے اندر رہیں گے اور بہترین دین اسلام کی تبلیغ کریں گے. اور وہ 40 سال اس روئے زمین کے انتہائی خیر اور برکت کے سال ہوں. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. ہمارے اسی بات پر عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے دنیا ان کے بارے میں کتنا ہی کہتی. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ عیسائی اور یہودی دو بڑی میجر کمیونٹی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، خاص طور پر یورپین ممالک کے اندر. اور یہودی عیسائیوں کے دشمن ہیں، عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں. اور دشمنی انہوں نے کہاں پر نکالی؟
یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر اور ان کی اماں حضرت مریم علیہ السلام پر ایسے ایسے الزامات لگائے جس کو ہم اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، اور خود عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ چنانچہ جو شروع میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین کے اندر غلو مت کرو، اپنی طرف سے باتیں مت ڈالو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر وہی باتیں کہو جو سچ ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، عیسیٰ ابن مریم یاد رکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، القاہا الی مریم وروح من، اللہ نے ان کی ماں کے پیٹ کے اندر پھونک مار کے ان کو پیدا کیا ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، چنانچہ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائی لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم 3 in 1 کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی اماں حضرت مریم، ان تینوں کی ملا کر ہم ایک معبود مانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف منع فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ثلاثہ مت کہو، ثلاثہ 3 کو بولتے ہیں عربی میں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو کہاں سے تم اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ماننے لگے؟ ارے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اسی لیے یہ چیز کہو ہی مت کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اللہ تو وراء الورا ہے، اللہ هو ذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال، اللہ تو اس واجب الوجود ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ اپنے اندر لیے ہوئے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ اللہ خود کسی کی اولاد بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ حدیث سنائی تھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا انٹروڈکشن ہو، دنیا مجھے پہچانے، فخلقت الخلق، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے تم مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم دنیا والوں کو میرا انٹروڈکشن دو کہ اللہ کون ہے، میں کسی کی اولاد نہیں ہوں اور میری بھی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ کامن باتیں ہوتی ہیں۔ عیسائی لوگ حضرت مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اس زمانے کے مشرکین لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی میرے بھائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انتہائی پاکیزہ برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت سے پہلے یہ اتریں گے، 40 سال تک دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ عقیدہ ہے ہمارا اس بات پر۔ ہاں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں، کہیں نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عبادت میں کوتاہی ہو گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر آیا۔ احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کے انبار لے کر جاؤ گے، اس کی شان کریمی اگر جوش میں آ گئی جھٹکے میں معاف کر دے گی، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑی ہوئی، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کبھی شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اپنی عبادت، اپنی روٹین لائف کو ٹٹولو کہ 24 گھنٹے کی جو لائف ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں، ان کاموں کے اندر کوئی کام ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا دیں، کیونکہ اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے۔ شرک سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، چنانچہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا، اللہ ان کو جہنم میں جانے کے فیصلے وہی دور سے کر دے گا، ان کو وہی سے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو گھسیٹ کر لاؤ، ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالو اور توق ڈالنے کے بعد ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، میرے قریب بھی مت لاؤ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جہنم کے اندر ان کو گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔
اس لیے یاد رکھیں اس بات کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، تب بھی وہ اپنی اتاری ہوئی کتاب انجیل کو فالو نہیں کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شریعت محمدی اور قرآن مقدس کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق دنیا کے اندر تبلیغ کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کو معلوم ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ، جتنا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے اتنا ہی مضبوط عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں قادیانی لوگ، مرزائی لوگ کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ آج کل کے نوجوان کالجز میں پڑھنے والے ہمارے ینگسٹر، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ذلی، بروزی وغیرہ لوگ نبی بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کی چپیٹ میں ہمارے نوجوانوں کو لیتے ہیں، اور ہمارا نوجوان کرکٹ کا علم تو رکھتا ہے اور اسی طریقے سے دنیا میں کھیلے جانے والے تمام ورلڈ کپ اور اسپورٹ کا تو علم رکھتا ہے، لیکن دین سے اتنا کوڑا ہوتا ہے کہ جون سی بھی بات دین کے نام پر اس کے ذہن و دماغ میں ڈالی جاتی ہے، وہ فوراً اس کو کیچ اپ کر لیتا ہے اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آدمی میرے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں چیز، جتنا اللہ کو معبود ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اتنی ہی یہ بات مضبوط ہے محمد رسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخر زمانے میں اتریں گے، وہ بھی امت محمدی بن کر اتریں گے اور محمد رسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے۔ بہرحال کرسمس ڈے کے نام پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، بات میں ہیپی کرسمس کے نام پر بولا جاتا ہے، حالانکہ یہ مجمع، یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ کرسٹ MAAS ماس، کرسٹ ماس، ان دونوں الگ الگ لفظوں کو ملایا گیا ہے۔ ماس یہ انگلش میں بعد میں کنورٹ ہوا ہے، پہلے کی عبرانی زبان کا لفظ تھا MAAS ماس کر کے، یہ حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور کرسٹ انگلش میں لفظ استعمال کرتے تھے جمع ہونے کے لیے، یعنی کرسٹ ماسٹ، ان دونوں لفظوں کو ملا کر کرسمس بنا دیا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے جمع ہونا۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کے لیے جمع ہونا، اسی لیے کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو ہیپی کرسمس بولنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے مفتی ہیں، آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ جس قوم کا عقیدہ اس بات کے اوپر ہو کہ محمد الرسول اللہ ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے اتریں گے اور 40 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ محمد رسول اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بات نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے دوسری قوموں کے تہذیب، طریقے، کلچر کے اوپر چلنے کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ کو ہمارا نبی بنایا ہے، قرآن کو مکمل انسائکلوپیڈیا کی شکل میں، گائیڈ لائن کی شکل میں قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی اور تہذیب، کلچر کو اپنانے کی یا اس کے اوپر راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم